الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ولما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ مولانا العظیم۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے ارادے کو پورا نہیں کیا تو عملی طور پر اس گناہ سے بھاگنے کی کوشش فرمائی، لیکن پہلے معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ حاصل کی اور اس کو نصیحت کی کوشش کی، اور پھر عملی طور پر اس گناہ سے بھاگے۔ یہی ترتیب ہے کہ صرف وظیفہ اور ذکر کر کے انسان گناہ سے بچے بہت مشکل کام ہے۔ اس اللہ کی پناہ کے ساتھ ساتھ عملی قدم بھی اٹھائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار الی اللہ کو عملی طور پر اختیار کریں۔ حالانکہ تالے لگے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 تالے تھے، تو دروازے کی طرف ہی دوڑے، حالانکہ دروازہ بند ہے۔ اس سے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی، کہ دیوار اور دروازہ برابر تھا اس وقت تالے کے حساب سے، لیکن وہ دروازے کی طرف ہی دوڑے۔ اس سے معلوم ہو کہ انسان کو خواہ کتنی ہی مشکلات ہوں اور ایسے لگے کہ بس اب دروازے بند ہیں، پھر بھی دروازے سے کوشش کرے، یعنی اس راستے اور سلیقے کو اختیار کرے جہاں سے راستہ بننا ہے۔ یہ نہیں سمجھے اب سب حالات برابر ہیں تو بس ہاتھ پاؤں مار کر بیٹھ جائے، بلکہ اپنی کوئی تو دروازے کی طرف دوڑنا۔ دلیل کو انہوں نے اسی کو جو دروازہ ہے، باوجود ہے کہ تالا لگا ہوا ہے، ادھر ہی دوڑے، دیوار کی طرف نہیں دوڑے کہ جی دیوار اور دروازہ برابر ہے، دروازے کی طرف گئے، بس اللہ نے تالے کھول دی۔ یہ ہے یہاں تک انسان کا کام ہے، قدم اٹھانا انسان کا کام ہے، آگے راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی قدم اٹھانے سے ہمت نہ ہارے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کہ واقعات انبیاء السلام کے دراصل یہی بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو عملی طور پر گناہ سے بچنے کے لیے دوڑے، دروازے تالے کھلتے گئے۔ واستبق الباب، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے، سبقت، پیچھے دوڑے دروازے کی طرف۔ واستبق الباب، یوسف علیہ السلام بھاگے۔ جب وہ بھاگے تو زلیخا نے پیچھے سے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو قمیص ہاتھ میں آ گئی۔ وقدت قمیصہ من دبر، پھاڑ ڈالی قمیص پیچھے۔ قدہ یقد یہ کہتے ہیں لمبائی میں پھاڑنا، یعنی جیسے اوپر سے پکڑے تو نیچے تک چرتی آئے، اس لیے اس کو کیونکہ اوپر سے پکڑا ہوگا تو جب وہ دوڑے ہیں تو وہ نیچے تک ایسے چر گئے، اس کو قدہ کہتے ہیں۔ اگر ایسے جو ہے وہ چوڑائی میں ہو تو وہ خط ہوتا ہے، یہ شق ہوتا ہے وہ، لیکن یہ انہوں نے جو قدہ لفظ استعمال کیا کہ جب اس نے قمیض پکڑی اور کھینچی تو پھٹتی چلی، ہو سکتا ہے کچھ بہت سیدھا بھی ہو، بہرحال قوت سے پکڑی اور وہ قوت سے دوڑے۔
बिन दुबुरिन पीछे से फाड़ दी। जब दरवाजे के बाहर निकले तो उसी वक्त अजीज मिस्र बाहर से अंदर दाखिल हो रहा था, यानी ये कमरे के दरवाजे से बाहर निकले, अजीज मिस्र मेन गेट से उमूर सल्तनत से फारिग होकर आ रहा था। वो अल्फया सय्यदहा लदल बाब, उन दोनों ने पाया सय्यदहा उसके सरदार को, उस औरत के शौहर को, लदल बाब दरवाजे के सामने खड़ा है। हैरान, ये क्या भागदौड़ हो रही है, आगे जा रहा। जब ये देखा तो औरत ने पूरी चालाकी से काम लिया, फौरन ही कहा ये मेरी इज्जत को लूटना चाहता था, मेरी इज्जत पर ये हाथ डालना चाहता था, फौरन शिकायत कर दी। अगला चाहे ना बोले, फौरन बोल पड़े। कालत मा जजा उमन अराद बिहालिक सुवन, का क्या बदला है उस शख्स का जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे, इल्ला युज़, मगर एक उसको जेल डाला जाए, और अजाब अलीम, या दर्दनाक अजाब दिया जाए, यही उसका बदला होना चाहिए। युज़ जाना और अजाब अलीम, इल्ला युज़ जाना, तो उसको जेल में डाला जाए या अजाब अलीम दिया जाए जो तेरे घर वालों के साथ बुराई का इरादा किए हुए। फौरन हजरत यूसुफ सलाम पर तोहमत लगा दी इसने कि इन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है, मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। काला, कहते अगर वो ये बात न करती, खामोश रहती, यूसुफ सलाम भी कभी भी उसकी इस राज को फाश न करते। जो वाकया हो गया वो हो गया, लेकिन वो फौरन उसने खुद अपने राज को खुद फाश किया। यूसुफ सलाम कभी न कर, वो न कहती तो भी न कहते, बस हो गया एक वाकया, बस खत्म बात। लेकिन जब उसने कहा मा जज़ा मन अराद बिहालिक सुवन, जब उसने तोहमत लगाई, अब फर्ज हो गया यूसुफ सलाम पर उसका जवाब देना। याद रखो, जब भी तोहमत लगी है किसी पर, इस तरह अल्लाह के नबी पर या किसी अल्लाह के वली पर, तो फिर उसका जवाब उसने भी दिया और अल्लाह की तरफ से भी दिया गया। काला हिय रावदतनी अन नफ्सी, कहा कि इसी ने मुझे फिसलाया था मेरे नफ्स से, इसी ने मुझे फिसलाया। यही अपना मतलब निकालने के लिए मुझे मेरे नफ्स को फुसलाती रही और मुझे से मेरा नफ्स मेरे हाथ से लेने की कोशिश करती रही। हिय रावदतनी अन नफ्सी, ये तो यूसुफ सलाम ने फौरन कर दिया कि नहीं, ये इसने मुझे फुसलाया, मैंने नहीं। अब अल्लाह ताला के निजाम, ये तो आपने जवाब दिया उस तोहमत का, और अल्लाह का गैबी निजाम फौरन आ गया। वो शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, और उस औरत के घर वालों में से गवाह ने गवाही भी दे दी। शाहिद शाहिद मिन अहलिहा, ये कौन था? ये शीर खार बच्चा था। मुस्लिम अहमद की रिवायत में आता है, पैगम्बर साहब फरमाया 4 बच्चे वो है जो बिल्कुल बचपन में बोले, शीर खारी में 4 बच्चे बोले। मुस्लिम अहमद की रिवायत, उनमें पहला माश्ता बिनते फिरौन, फिरौन की बेटी के जो कंगी करती थी उसका बेटा बोला था बचपन में, हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके बारे में। और दूसरा इब्ने जुरैज की बरात के लिए बुखारी शरीफ में आता है कि अल्लाह का वली था, वो बच्चे ने गवाही दी थी। और तीसरा जो है वो यूसुफ सलाम की गवाही देने वाला बरात, और चौथा हज़रत ईसा सलाम। एक बच्चा, बाद ने एक और बच्चा भी शुमार किया है जो बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि वो एक घोड़े वाला गुजरा तो छोटे बच्चे ने कहा कि माँ ने कहा मैं इस सवार की तरह मेरा बेटा हो, तो बच्चा दूध पीता कहा कि ऐसा अल्लाह मुझे ना बनाना। फिर एक लौंडी गुजरी, लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, तो माँ कहने लगे अल्लाह मेरे बच्चा ऐसा ना बनाना। उनका मुझे ऐसा बनाना, वो बच्चा। तो गोया के 5 है। जैसे अल्लामा स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने, जलालैन वाले जो अल्लामा स्यूती, जलालुद्दीन स्यूती,
انہوں نے 11 بچے شمار کیے، ویسے 11 بچے کہ جو بچپن میں بولے، اشعار بھی نقل کیے ہیں اور کہا کہ کل 11 بچے ہیں جو مختلف احادیث سے معلوم ہوتے ہیں کہ جو بچپن میں جن نے بات کی ہے. ان میں ایک بچہ وہ بھی ہے جو چھوٹا بچہ جب آگ میں ڈالا گیا اصحاب اخدود نے ڈالا گڑھے والوں نے، تو اس وقت وہ ماں جھجک رہی تھی شیر خوار بچے کے ساتھ آگ میں گرنے سے. تو بچے نے کہا امی کود جاؤ جنت ہے آگے، وہ شیر خوار بچہ. تو اس طرح 11 کا شمار کیے. تو شاہد میں نے یہی راجے ہے کہ چھوٹے بچے نے، شیر خوار بچے نے گواہی دی، اور گواہی بھی کیسے دی کہ قانون بیان کیا اس بچے نے. ان کان قمیص و قد من قبول، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے فصدقت، تو عورت سچ کہتی ہے کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے یوسف نے، وہو من الکاذبین، اور یوسف السلام جھوٹوں میں سے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے فَكَذَبَتْ، تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یہ قانون بیان کیا. اللہ اکبر. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یوسف صحیح ہے، بچہ تھا، اس فوراً یقین کر لیا سب نے، لیکن انہوں نے قانون کا قمیص دیکھ لو. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پھر جب اس شخص نے یعنی عزیز مصر نے یوسف قمیص دیکھی قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، یہ پیچھے سے پھٹی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، یہ تمہارا فریب ہے. كَيْدِكُنَّ، تمہارا فریب ہے، یہ تمہاری چالاکیاں ہیں، تمہارا مکر و فریب ہے، تمہاری بدماشی ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا فریب بہت بڑا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ عورت کا فریب ہے، وہ فریب دینے پر آئے تو شیطان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ ان قید شیطان کان ضعیفہ، قرآن کہتا ہے شیطان کا قید ضعیف ہے، اور ان کیدکن عظیم کہتا ہے تمہارا جو فریب ہے بہت بڑا ہے. قرآن تصدیق کر رہا ہے. فرق دیکھو. پھر اللہ والے نے کہا مجھے شیطان زیادہ عورت سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ تو یہ آیت پیش کی، ان کیدکن عظیم، ان قید شیطان کان ضعیفہ. اور دوسرا کہ شیطان چھپ کے وسوسہ صرف ڈالتا ہے اور عورت سامنے آ کر فریب کرتی، سامنے آئے گی اور ایسے آپ کو اپنے حسن و جمال میں اور اپنی باتوں میں، چاہے حسن و جمال نہ بھی ہوگا تو باتوں میں ایسا سیدھا کرے گی کہ بالکل کھوپڑے ٹھکانے آ جائے گی. ان کیدکن عظیم، تمہارا قید بہت بڑا ہے. ان کے مالک نے کہا، جانتا تھا خیر عزیز مصر ہے اور بہت تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. اب نصیحت کی یوسف عارض ھذا، اے یوسف تم اس سے اعراض کرو، اس کو ختم کرو، اس بات عارض ھذا، اعراض کر اس بات. واستغفری لذنبک، معافی مانگ اپنے گناہ کی. یہاں استغفار سے مراد معروف استغفار نہیں کہ اللہ سے توبہ کر، کیونکہ وہ تو توحید پر تھے ہی نہیں وہ لوگ. یعنی یوسف سے معافی مانگ، یہ تو نے الزام لگایا اس پر، قصور تھا تیرا، اس سے معافی مانگ. یہ ہے بس، یہ یاد رکھو. یہاں پر یہاں استغفار سے معروف استغفار نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو بتوں کو پوچھتے تھے. یوسف السلام تو بعد میں جب پیغمبر بنے تب جا کر ان میں توحید آئی، اور پھر وہ بنی اسرائیل اور پھر سارا واقعہ ہے نا، ان کے ہاں ایسا کچھ نہیں تھا. تو ان واستغفر ذنبی، استغفار سے مراد کس سے معافی مانگنا؟ یوسف السلام سے معافی مانگو، تو نے الزام لگایا ہے. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار ہے، تو ہی گناہ گار ہے، سارا قصور تیرا ہے، تو نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی ہے. انک کنت من الخاطئین. بس اس کے بعد تو اب یہ بات تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ختم نہ ہوئی، بات معروف بہت مشہور ہو گئی. کیونکہ وہ بچی، لازمی بات ہے اگر شوہر نے چھپایا ہوگا یا انہوں نے، لیکن وہ بچہ جس گواہی دی اس کی ماں تھی، یہ تھی. بات بہر گھر کے اندر سے باہر نکل گئی اور محلات سے نکل کر محلات میں چلی گئی. کیونکہ بڑے لوگوں کی باتیں بڑے لوگوں میں ہوتی ہیں اور آپ کو سننے میں نہیں ملیں گی، سمجھے نہیں؟ بس فلانے وزیر کی بیگم تو فلانا وزیر تو
مشیت، یہ سب چلتے چلتے سب جو بڑی بڑے گھروں کی بیگمات تھی ان تک بات آ گئی، بس وہاں تک بات چلی گئی۔ اب وہاں بات چلی گئی تو بس پھر باتیں آنا شروع ہو گئی، وہاں فلاں یہ کہہ رہی ہے، فلانی یہ کہہ رہی، فلانی یہ کہہ رہی۔ اس کے بعد تم نے سب کا منہ بند کرنے کے لیے یہ اگلا کام کیا جو آپ آئندہ چل کر آ رہا ہے، یہ سب کا منہ بند کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں اپنی مجبوری بتا دی کہ میں محبت کے ہاتھوں کیوں مجبور ہوں، بس کہ تم اپنی کیفیت خود بھی دیکھ لو تو پھر مجھے بے قصور سمجھو۔ بہرحال تو یہ آیات یعنی یہ شاہدہ شاہد تم نے سب صاف بتا رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بالکل اس میں بری اور اس میں معصوم تھے کہ ان کے دل میں بھی اس بات کا خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ وہ کچھ سے برائی کریں، ورنہ یہ دوڑنا بھاگنا شاہدہ شاہد من اہلہا، اور آگے پھر اس کا اپنا اقرار بھی آ رہا ہے، وہ خود بھی کہتی ہے کہ یہ بے قصور ہے، سارا قصور میرا ہی ہے۔ چلو